میں بلا تخیر دعوت دے ساں ساڑے بہت ہی پیارا نام خطیب آل محمد مدائی آل بیت وکیل ولایت علی شگرد خاص علامہ اظہر عباس حیدری صاحب مولا انہ دا سایہ انتے ساڑے سارے دے سلامت فرماوے محقق اقدران جناب علامہ سید غلام رضا نقوی صاحب آف بورے آلہ ایک خطاب فرمیسن اور انہ دے بعد جناب شازیب علی جعفری صاحب اور انہ تو بعد مخدوم شہادت علی شاہ صاحب اور بھائی مظہر آباد وہ بھی پہنچنا لیں اینڈ ہو کرے سن تقریباً نیڑے ہیں ہوگی سلوات سارے بلند آواز دینا سلوات پڑھو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علی ولی اللہ نعرہ حیدری محمد و آل محمد لانتر صلوات دعائے ظہور امام زمان علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن حسن صلواتک علیہ وعلا وآلہ فی هذه ساعت وفی کل ساعت ولیاں وحافظا وقائدا وناصرا دلیلا وإنہتا تسکناہ ارزقا دوما وتمتعاہ فیہا بسم اللہ الہی یا رب محمد مال محمد صلی علی محمد مال محمد وعجل فرج قائم آل محمد یا رب الحسین بحق الحسین ہماری اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا رب الحسین بحق الحسین اس بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرما یا رب الحسین بحق الحسین بانیان جشن حاضرین جشن ذاکرین جشن کے رزق معرفت رزق ولایت میں اضافہ فرما یا رب الحسین بحق الحسین جتنے مومنین تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں تمام مومنین کو میرے مولا اٹھنے سے پہلے ہر حاجت پوری فرما جتنے مومنین جتنے قدم چل کے آئے ہیں ہر قدم کے بدلے اجر عظیم عطا فرما جو میرے بھائی بانیان ہیں میرے مولا غلام رسول ببلو بھائی ہیں دوسرے جتنے بھی ہیں مومنین ہیں جن کو میں نام سے نہیں جانتا میرے مولا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما ان کے گھروں میں رحمتوں کی بارش نازل فرما جتنے مومنین بیٹھے ہیں میرے مولا ان کے رزق جان مال میں اضافہ فرما ان دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما جو مومنین بے اولاد ہیں اولاد نرینہ و صالحہ عطا فرما جو مومنین بیمار ہیں جن مومنین نے میرے ذمہ دعائیں لگائی یا جو مومنین آپ کے ذہن و قلوب میں میرے مولا شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما جو مومنین مقروض ہیں قرضہ غیب سے ادا فرما تمام مومنین کو میرے مولا جلد از جلد کربلا کا زوار بنا تمام مومنین کو 14 معصومین کا زوار بنا ہمارے وقت کے امام سرکار قائم آل محمد کے مقدس ظہور میں تعجیل فرما بعد ظہور ہمیں مولا کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما اپنے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات ایک صلوات پھر پڑھ لیجیے بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی اباء الحسین و ابناء الحسین و اجداء الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین و انصار الحسین صلوات
الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب غالب علی کل غالب امام مشارق والمغارب الصلوات اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الشبان الشہری ورمضان الشہر اللہ نعرہ حیدری۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کے ذات پر۔ اجازت ہے جی ذکر پاک کا آغاز کیا جائے۔ مولا امام زمانہ علیہ السلام آپ سب کو سلامت رکھے، مولا آپ کا آیا قبول و منظور فرمائے۔ اول بھائی آپ تھوڑا سی ادھر آگے آ جائیں، آپ مومنین جو بیٹھے ہیں تھوڑا سا ساتھ ساتھ ہو جائیں، ایک ایک قدم آگے آ جائیں، مولا آپ کی نوکری قبول فرمائے۔ ایک صلوات پڑھ لیں مل کے بآواز بلند۔ چونکہ جو مومنین مجھے جانتے ہیں انہیں تو پتہ ہے کہ میرا مزاج کیسا ہے، جو پہلی دفعہ سن رہے ہیں آج انہیں بتا دیتا ہوں کہ قبلہ سلس مجھ سے پڑھا نہیں جاتا، روایتی بات کرنے کا میں عادی نہیں ہوں، جو بہت زیادہ پڑھا جا رہا ہے میں وہ بہت کم پڑھتا ہوں۔ بات کوئی ایسی کی جائے کسی مومن کا فائدہ ہو جائے، کیونکہ جشن ہو مجلس ہو ہے عبادت، ہے عبادت، اور عبادت کو عبادت کے طریقے سے کیا جائے تب عبادت ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ دیکھیں آج ہے جشن، ہمارے کپڑے بھی نئے ہیں، انتظامات بھی تبدیل ہیں، کالا کپڑا بھی کسی کا نہیں ہے، ادھر کوئی بیٹھا بھی نہیں ہے، مقصد خوشی ہے، خوشی ہے نا۔ ایک ہوتی ہے مجلس، عزا، صفِ عزا، غم کا فرش جب بچھایا جاتا ہے، وہ خوشی، یہ خوشی وہ غم ہے۔ آل محمد فرمایا کہ تم ہمارا ذکر کرواؤ تو ہم آتے ہیں۔ سب مل کے پڑھیے گا، ہم آتے ہیں۔ انہوں نے شرط نہیں رکھی کہ مجلس کرواؤ تب یا جشن کرواؤ تب، تفریق کوئی نہیں، خرچے کی شرط نہیں ہے، بندوں کی محتاجگی نہیں ہے، ذاکرین کی نہیں ہے۔ آپ جس نے کروانا اس نے نیت کر لی ہے، آل محمد آگے ہیں، آگے ہیں۔ اب دیکھیں ہمارا مجلس میں آنے کا طریقہ اور ہے، جشن میں آنے کا طریقہ اور ہے، مومنین کا اور طریقہ ہے نا۔ جبکہ مجلس میں بھی تم آل محمد کے لیے آ رہے ہو، جشن میں بھی تم آل محمد کے لیے آ رہے ہو۔ یہاں پہ بیٹھ کے ذاکرین ایک جملہ پڑھتے ہیں کہ جشن منایا جاتا ہے، شہزاد بھائی جشن منایا جاتا ہے، منائی وہ چیز جاتی ہے جس کا پتہ ہو۔ تھوڑے سے اپنی معرفت کو بیدار کرنا، میں آپ کی ایک منزل کو اوپر لے کے جانا چاہتا ہوں کہ منائی وہ چیز جاتی ہے جس کا علم ہو، جس کا تعارف ہو، جس کا پتہ ہو۔ کیا صرف 3 شعبان کو مولا حسین آئے یہی جشن ہے؟ کیا صرف اتنا پتہ ہونا کہ 3 شعبان ہے مولا حسین آئے یہ منانا ہے؟ کیا مناؤ گے؟ جب سے اس ممبر سے جملہ عام ہوا ہے نا کہ جشن نہ پڑھا جاتا ہے نہ سنا جاتا ہے، جشن منایا جاتا ہے، تب سے مومنین نے سننا چھوڑ دیا ہے۔ ہاں جی، جس کا میری بات کے ساتھ تائید ہو وہ ضرور کہ جشن مناؤ، ہاں جی، سننا ہی چھوڑ دیا ہے۔ حق کیا بنتا ہے؟ پہلے سنو، صاحبان علم و معرفت ذرا سر اٹھانا، پہلے سنو، پھر سمجھو، پھر مناؤ۔ آئے ہائے ہائے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ پہلے
پہلے سنو، بسم اللہ، پہلے سنو، مولا آپ کو سلامت رکھے، پھر سمجھو، پھر مناؤ۔ بابا جی ہماری قوم سننے، توجہ میری طرف رکھے، ہماری قوم سننے اور سمجھانے میں اتنی سخت ہے، ہم اپنے مرنے والوں کو بھی کہتے ہیں اسما افہم، سن بھی سمجھ بھی۔ ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، اللہ اکبر، مل کے سب مل کے حیدری، مولا آپ کے رزق عزت میں اضافہ فرمائے۔ بھائی پہلے سنو پھر سمجھو۔ جہاں پر ہم اپنے مرنے والوں کو سننے اور سمجھانے کے بغیر چھوڑ نہیں رہے، ہم تو زندہ بیٹھے ہیں۔ پہلے سانو سننا چاہیے، پھر سمجھنا چاہیے کہ جشن ہے کیا، جشن کہتے کسے ہیں، خوشی ہو یا غم ہو، نسبت آل محمد سے ہے۔ نسبت نماز فجر کی ہو یا ظہر کی ہو، نیت ایک ہے، طریقہ بھی ایک ہے، نیت بھی ایک ہے، وقت تبدیل ہے نا صرف۔ اس لیے خوشی بھی آل محمد کے لیے مناؤ، غم بھی آل محمد کا۔ غم کس کا کرنا ہے جب اس کا پتہ ہی نہیں ہے؟ غم کے لیے بھی مصائب کا علم ہونا ضروری ہے نا، اس لیے خوشی کے لیے بھی فضائل کا علم ہونا ضروری ہے۔ پہلے دیکھیں شخصیت کون سی ہے، شخصیت کیا ہے؟ جناب رسول حدیث پڑھی، الشبان شہری، الشبان شہری و رمضان شہر اللہ، اور رمضان شہر اللہ۔ ترجمہ پڑھوں گا، آپ کے نورانی ماتھوں پہ علی جن ولی اللہ کا نور چمکے گا، اس کی میں زیارت کروں گا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ بھی جیئیں، صدا سلامت رہیں۔ الشبان شہری، جناب رسول فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ، و رمضان شہر اللہ، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ یا رسول اللہ، سارے ملنگ موالی بیٹھے ہیں، آپ نے تو فرما دیا کہ شعبان میرا مہینہ، تھوڑا ہمیں سمجھائیں بھی صحیح۔ آپ کی نعت تو رمضان میں آمد ہے، شعبان میں آپ کی نعت تو شعبان میں شہادت ہے، ہونا تو یہ چاہیے۔ آپ کہتے ربیع الاول میرا مہینہ، چلو 12 یا 17، فرق تو 5 کا ہے۔ اللہ اکبر، مولا آپ کو سلامت رکھے، فرق 5 کا ہے اور قیامت تک رہنا ہے، ہاں یہ بھی یاد رکھنا۔ چاہے 12 آپ جیئیں، چاہے 17 آپ کہتے ربیع الاول میرا مہینہ، چلو کم از کم پتہ ہوتا آپ ربیع الاول میں آئے ہیں۔ آپ نے یہ کیوں کہا کہ شعبان میرا مہینہ؟ تو یا رسول اللہ کی آواز آتی ہے چپ کرو، ربیع الاول اور شعبان میں یہی تو فرق ہے۔ ربیع الاول وہ مہینہ جس میں میں ایک دفعہ آیا ہوں، شعبان وہ مہینہ جس میں میں کئی دفعہ آیا۔ ہائے ہائے اللہ اکبر، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا مولا سے، مل کے سارے حلالی موالی۔ یا علیہ السلام مدد، مل کے آپ جی صدا سلامت رہیں۔ شعبان وہ مہینہ جس میں میں کئی دفعہ آیا ہوں۔ بات اگلی کرتے ہیں، شعبان رمضان، شعبان نبی کا مہینہ، رمضان اللہ کا مہینہ۔ نبی کا مہینہ معظم، اللہ اکبر، اللہ کا مہینہ مبارک، ہاں جی، نبی کا مہینہ معظم، اللہ کا مہینہ مبارک، نبی کا مہینہ معظم، مولا آپ کی عزت رزق میں اضافہ فرمائے۔ اللہ کا مہینہ مبارک، ذرا کسی تراویح پڑھنے والے سے پوچھ لو، ہاں سوال ہے نا، وہ سے پوچھا کہ بھائی بے شمار لعنت، سوال کرو گے رمضان، ہاں جی رمضان نہیں، رمضان مبارک۔ اچھا کیوں جی؟ ادب سے نام لینا چاہیے، رمضان مبارک۔ بھائی مبارک کیوں ہے؟ نہیں قبلہ،
آگے چلتے ہیں، ایک آپ کی ایک جس آگے ہے انشاءاللہ، مل کے سلامت رہیں بے شمار۔ رمضان مبارک، بھائی مبارک کیوں ہے؟ جواب ملتا ہے کہ مبارک اس لیے ہے کہ اس مہینے میں کوئی برکت والا کام ہوا ہے۔ برکت والا، برکت سے مبارک ہے نا، جب برکت ملتی ہے تو اسے مبارک دیتے ہیں۔ اچھا ہمیں بتاؤ کہ کون سا برکت والا کام ہوا ہے؟ سر اٹھانا ذرا جو سلیمان مزاج یہاں پہ بیٹھے ہیں، کون سا مبارک والا کام ہوا ہے؟ او بھائی رمضان میں ایک رات میں اللہ کا قرآن نازل ہوا ہے، اللہ کا قرآن نازل ہوا ہے، اللہ کا قرآن نازل ہوا ہے۔ پھر تیرے عقیدے کا یہیں سے تو پتہ چل گیا ہے، تجھے رمضان مبارک تو پسند ہے، شعبان معظم کی عزت پسند نہیں، کیونکہ تیری عقل پہ تو پردہ ہے۔ رمضان مبارک ہوا ہے ایک قرآن آنے کی وجہ سے، شعبان معظم ہوا ہے کئی قرآن آنے کی۔ ہائے ہاتھ اٹھاؤ حیدر، سب مل کے اللہ اکبر، جیتے رہیں سدا آباد رہیں، سب مل کے حیدری۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، جیتے رہے سدا آباد رہے، یہ نگری عقیدے کے ساتھ آباد رہے۔ شعبان کئی قرآن آئے، کئی قرآن آئے، اللہ اکبر۔ شعبان وہ مہینہ جس میں بھائی جان محمد بار بار آتے رہے، جس میں محمد بار بار آتے رہے، کلو نہ محمد، حدیث ہے نا، ترجمہ 14 محمد، اور نہیں بھائی 14 نہیں، کلو نہ محمد، کلو نہ محمد، کلو نہ محمد کا اصل ترجمہ یہ بنتا ہے ان کے گھر کا بچہ بھی محمد ہے، ہائے ہائے اس کے گھر کا جوان بھی محمد ہے، کیونکہ جو ان کی حویلی میں ہے وہ محمد ہے۔ مل کے بسم اللہ، سلامت رہیں، مولا آپ کے رزق عزت میں اضافہ فرمائے۔ دل کرتا ہے کچھ آپ کو ایسا جشن سنایا جائے، آہا مولا امام زمانہ علیہ السلام آپ کو سلامت رکھیں، آپ کے لیے خاص دعا ہے کہ جشن وہ سنایا جائے کہ جو آپ یہاں پہ سن کے باہر جا کے بھول نہ جائیں، کم از کم اگلے سال تک یہاں نقش ہو۔ ببلو بھائی چلو کم از کم قبر تک تو ہونا ہے، پھر وہ تو ساتھ ہے ہمارا، علی جن ولی اللہ پڑھنے والے عالم ارواح سے لے کے جنت تک کٹھے ہیں۔ شعبان، شعبان کا مہینہ کیسا مہینہ؟ شعبان ایک سال میں کتنے مہینے جی؟ 12۔ جو نہیں بولے اسے نہیں پتا تھا، سارے بولو کتنے مہینے؟ 12 مہینے۔ کون کون سے مہینے؟ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذی الحج، ذیقعد، ذی الحج۔ سر اٹھانا، سلمان مزاج لوگ بیٹھے ہیں، بات میری عقیدوں کے ساتھ ہے۔ ذیقعد، ذی الحج، ایک سال میں ہے 12 مہینے، ایک سال میں ہے 12 مہینے، اس کا مطلب سال 12 کا ہے، سال 12 کا ہے۔ چلو اس سے اگلی منزل، سال میں دن کتنے ہیں؟ 365، 365۔ لاؤ ادھر کاغذ اور قلم، لکھو یہاں پہ 365 کیسے لکھو گے؟ 3 6 5، 3 6 5، 3 اور 6 9، 9 اور 5 14، سال 12 کا دن 14 کے۔ سلامت رہے، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، سب مل کے۔
سلامت رکھے، سدا آباد رہیں۔ سال 12 کا دن 14 کے، سال 12 کا دن 14 کے، مجھے اس منبر پاک کی عظمت کی قسم ہے، اللہ کے بنائے ہوئے سال کے 12 مہینوں میں ایک مہینہ ایسا ہے جسے شعبان کہتے ہیں، جس میں حرف بھی 5 ہیں، نقطے بھی 5 ہیں۔ ہائے ہائے، شعبان کسے کہتے ہیں؟ شعبان جو جشن سنی آیا ہے، شعبان ایک مہینہ ہے جس کے حرف بھی 5 ہیں، نقطے بھی 5 ہیں۔ سر اٹھانا جو ابھی تک نہیں بولا وہ اپنی داد اور دعا سنبھال کے رکھے، مجھے اس کی چاہیے نہیں۔ شعبان وہ مہینہ جس کے نقطے بھی 5 ہیں، جس کے حرف بھی 5 ہیں۔ شعبان میں نقطے بھی 5 ہیں، حرف بھی 5 ہیں۔ یکم کو چھوڑ کے 3 4 7 11 15، 3 4 7 11 15۔ شعبان وہ مہینہ جس میں حرف بھی 5 ہیں، نقطے بھی 5 ہیں، اس میں آئے سردار بھی 5۔ ہائے ہائے ہائے، مولا آپ کو سلامت رکھے، اس میں آباد رہیں، سدا آباد رہیں۔ حرف بھی 5، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا امام زمانہ آپ کو سدا آباد رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ہماری تو مجال نہیں ہے، جو اوقات ہے انشاءاللہ اس کے مطابق، کیونکہ عالم تو 14 ہے نا، بس عالم 14 ہے۔ ہمارا تو علم ان کے غلاموں کے پیروں کی جوتی کے نیچے مٹی کا پڑا ہوا ذرے کے برابر بھی نہیں ہے، ہماری تو یہ حیثیت ہے۔ شعبان کیسا مہینہ؟ اس کے نقطے بھی 5، حرف بھی 5، اس میں آئے سردار بھی 5 ہے، شعبان۔ اچھا، آپ کا معیار سماعت اور بات کو سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ اتنی با کمال ہے نا، اللہ اکبر، بے شک بے شک۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا صدا خیرات دیتے رہیں۔ دیکھیں، کوئی مسئلہ، میری ان چیزوں کی محتاجگی نہیں، بات آواز آپ تک پہنچ رہی ہے نا، توجہ کیجئے گا کہ آپ کا معیار سماعت میں نے دیکھا ہے، اور میرا دل اب کرتا ہے کہ آپ کو تحفہ دیا جائے۔ ہائے ہائے، تحفے کے آپ حقدار ہیں۔ مسلسل مولا کی نوکریاں کرتے ہوئے تھوڑی سی آواز میں بھی خرابی ہے، تو چلو تھوڑا تھوڑا نال گزارا کر رہے ہیں۔ اچھا، تحفہ آپ حقدار ہیں اس وقت، اور حق بنتا ہے کہ آپ کو جو تحفہ دیا جائے۔ اور میرے خیال میں میں نے پورے شعبان میں یہ صرف 2 یا 3 جگہوں پہ پڑھا ہے صرف، جو تحفہ میں آپ کو ہدیہ کرنے لگا ہوں نا، کیونکہ ہر بات ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی۔ ہاں جی، مولا کا بھی فرمان ہے کہ جب ہمارے فضائل پڑھو تو سامنے والے کا ظرف دیکھ کے پڑھو، ظرف دیکھ کے پڑھو، کیونکہ اس میں تمہاری توہین نہیں، ہماری ہونی ہے۔ سمجھا سامنے والے نے تو کس کی وجہ سے نہیں سمجھا؟ جس نے بتایا اسے۔ اس لیے آپ کا ظرف ماشاءاللہ معراج کر رہا ہے اس وقت، میرا دل کرتا ہے کہ آپ کو یہ تحفہ دیا جائے۔ شعبان کون سا مہینہ؟ بے شک، اللہ اکبر۔ اب آپ خاص بیٹھے ہیں اور اس بات کے حقدار بیٹھے ہیں۔ اگر تو ببلو بھائی آپ سے لے کے قبلہ صاحب سے لے کے وہ آخری بندے تک یہ بات آپ نے زندگی میں کبھی کسی سے پہلے سنی ہو، یہاں سے پکڑنا، ممبر سے اتار دینا، اور زندگی میں دوبارہ ممبر پہ نہ آنے دینا۔ یہ خاص عطا اگر اس حقیر پہ ہے تو دل کرتا ہے کہ آپ کو بھی دی جائے۔ بات ہے قیمتی، اور دعا کم از کم اتنی ہونی چاہیے کہ اس تحفے کی قیمت پوری ہو جائے۔ شعبان وہ مہینہ
توجہ کیجئے ذرا، پڑھے لکھے صاحبان معرفت بیٹھے ہیں میرے سامنے، جس کے نقطے بھی 5 ہیں، حرف بھی 5 ہیں، اس میں جو سردار آئے ہیں وہ بھی 5 ہیں۔ اللہ نے نا شعبان کو سال کے درمیان میں رکھا ہے، سال کے درمیان میں رکھا ہے، شروع سال محرم سے، ختم ذی الحج پہ، درمیان میں اللہ رکھا ہے شعبان۔ شعبان، اچھا، سال کا آغاز رونے سے، آغاز رونے سے، اختتام رونے سے، مل کے سال شروع بھی رونے سے، سال ختم بھی رونے سے، درمیان میں اللہ رکھا ہے شعبان۔ جب ایک انسان دنیا میں آتا ہے کیا کام کرتا ہے؟ روتا ہے۔ جب دنیا سے جاتا ہے تب بھی روتا ہے۔ زندگی کا قبلہ صاحب آغاز بھی رونے سے، آئے سر اٹھانا ذرا، معرفت کی معراج ہے۔ زندگی کا اختتام بھی رونے سے، سال شروع بھی رونے سے، سال ختم بھی رونے سے۔ لیکن ایک جو بندہ دنیا میں آیا، اس کے دنیا میں آنے سے لے کے مرتے وقت تک اس کی زندگی میں کچھ ایسا وقت آتا ہے، اس بندے کی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے کہ اسے چوٹ بھی لگے نا تو ساتھ والا کہتا ہے کوئی گل نہیں، جوان ہے۔ آئے جوان سر اٹھانا ذرا۔ اسے کو دکھ ملے تو وہ کہتا ہے برداشت کر لوں گا، کیوں بھئی میں جوان ہوں۔ کوئی تکلیف ملے کوئی مسئلہ نہیں، جوان ہوں۔ اسے کوئی بڑا جھٹکا لگ جائے غم کا، کوئی مسئلہ نہیں، میں برداشت کروں گا، حوصلہ ہے، کیوں؟ جوان ہوں، کیونکہ میں جوان ہوں۔ اللہ نے بندے کی زندگی میں جوانی کا وقت اس کے درمیان میں رکھا ہے، جوانی کا وقت اس کے درمیان میں رکھا ہے۔ نہ تو یہ حوصلہ اس کے پیدا ہوتے وقت اسے ملا، نہ اسے مرتے وقت ملا۔ اسے یہ حوصلہ، یہ جو وقت جوانی کا تھا، یہ درمیان میں رکھا تھا۔ اس لیے تو کہتے ہیں زندگی، کیونکہ زندگی کا وہ حصہ جس میں نہ غم ہو، نہ تکلیف ہو، نہ کوئی مسئلہ ہو، اسے جوانی کہتے ہیں۔ زندگی میں وہ حصہ انسان کا جس میں اسے کوئی غم نہ ملے، اسے جوانی کہتے ہیں۔ اور اللہ نے سال کو شروع بھی رونے سے کیا، ختم بھی رونے سے کیا، درمیان میں شعبان رکھ کے اس میں کوئی نہ غم رکھا، نہ دکھ رکھا، نہ تکلیف رکھی۔ توجہ میرے تو رکھیے گا، نہ غم رکھا شعبان میں، نہ دکھ رکھا، نہ کوئی تکلیف رکھی۔ ایسے ہی زندگی کی جوانی میں نہ غم رکھا، نہ دکھ رکھا، نہ کوئی تکلیف رکھی، کیونکہ زندگی کی جوانی کو شباب کہتے ہیں، سال کی جوانی کو شبان۔ اللہ اکبر، حیدر مولا آپ کو سلامت رکھے، بسم اللہ سے یا علم جناب، مولا آپ کو سلامت رکھے، صدا آباد رکھے۔ بھائی اب سال میں کوئی دکھ درد شعبان میں کیوں نہیں؟ کیونکہ سال جوان ہے۔ ہاں سال اب جوان ہے۔ اللہ اکبر، سال جوان ہے، سال جوان ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے کائنات کے سب سے افضل جوان بھی شعبان میں رکھے ہیں۔ سب سے افضل جتنے بڑے بڑے جوان تھے سارے شاہ زیب بھائی، مولا آپ کی عزت بخت میں مزید اضافہ فرمائے۔ مولا کا منظور نظر مدا خان ہے، مولا ان کی زبان میں تاثیر فرمائے۔ ہماری دعائیں بھائی جان کے ساتھ ہیں، بس ان کا آنا میرا جانا ہے، زیادہ دیر نہیں، بھائی کو بٹھائیں گے انشاءاللہ۔ اب سال جوان ہوا ہے، اس میں نہ کوئی دکھ ہے نہ کوئی تکلیف ہے۔
بات آ گئی آپ کے عقیدے کی. اب ہاتھ جو اٹھیں گے ان کا عقیدہ مجھ سے ملتا جلتا ہوگا. مولا آپ کو سلامت رکھے. شعبان اللہ نے سال کے درمیان میں رکھا اور شعبان کی پہلی کو اللہ نے اس ہستی کا ظہور فرمایا کہ جس کو زمانے کو علی میں جلی نظر آتا ہے. زمانے کو جملہ سنا, زمانے کو علی میں جلی نظر آتا ہے, علی کو بنت علی میں علی نظر آتا ہے. اللہ اکبر. مولا آپ کو سلامت رکھے, سدا آباد رہے. زمانہ مل کے بسم اللہ. سب بلند آواز سے پڑھیے گا. زمانے کو جس میں جلی نظر آتا ہے نا, اس کو بنت علی میں علی نظر آتا ہے. جناب سیدہ کا ظہور ہوا. توجہ ہے آپ کی, جملہ سنایا جائے. جشن سمجھ رہے ہیں تھوڑا تھوڑا. مولا آپ کو صدا خوش رکھے. یکم شعبان کو جناب سیدہ کا ظہور ہوا. جناب رسول ہے جناب سیدہ کے حویلی میں آ کے فرمایا, بیٹا. جی بابا. بیٹا مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کے گھر میں میری بیٹی آئی ہے. ہائے, جو لفظوں کے قدردان بیٹھے ہیں. جی بابا جان آئی ہے. بیٹا کہاں پہ زیارت کرواؤ. بابا جان وہ سامنے جھولے میں, سامنے جھولے میں. تھوڑا وقت گزرا, جناب امیر المومنین آئے. اے رسول زادی مادر حسنین, ہماری بیٹی دنیا میں. جی میرے آقا, میرے سرتاج, وہ سامنے جھولے میں. مولا علی بھی جناب رسول کے پیچھے. ایسے ہی چلتے چلتے نا مولا حسن آئے, مولا حسین آئے. اور جناب سیدہ اس کائنات میں آل محمد کی فہرست میں, بہت بڑا جملہ پڑھنے لگا ہوں, آل محمد کی فہرست میں صرف جناب سیدہ کی شخصیت ہے جن کا جب ظہور ہوا تو اس زمین پہ پنجتن پاک پورے تھے. ہاں, صرف جناب سیدہ کا ظہور ہے جس وقت پنجتن پاک پورے تھے. پنجتن پاک جناب سیدہ کے جھولے کے قریب آئے. پنجتن پاک محمد آگے بڑھے, زیارت کی. بسم اللہ ماشاءاللہ. جناب رسول آگے, مولا علی پیچھے آئے. بسم اللہ ماشاءاللہ. مولا علی آگے, جناب سیدہ آئی. بسم اللہ ماشاءاللہ. مولا حسن آئے, مولا حسین آئے. بسم اللہ ماشاءاللہ. ایسے کیا کام ہوا, محمد آگے بڑھے, علی پیچھے, سیدہ, حسن, حسین. ایسے جناب پنجتن پاک نے جناب سیدہ کے جھولے کا طواف شروع کیا. پنجتن پاک نے جناب سیدہ کے جھولے کا طواف کیا. جب طواف کرنے لگے محمد آگے بڑھتے, حسن بیٹا تھوڑا آگے اٹھو, میں نے پھر زیارت کرنی ہے. ایسے طواف کیا. پوچھو نا پنجتن پاک ہے کون. محمد ہے نبیوں کا کعبہ, محمد ہے نبیوں کا کعبہ, علی ہے کعبے کا کعبہ, سیدہ ہے عصمت کا کعبہ, حسن ہے حسن کا کعبہ, حسین ہے کریمی کا کعبہ. اب 5 کعبے سیدہ کے جھولے کا طواف کر رہے تھے. 5 کعبے سیدہ کے جھولے کا طواف کر رہے تھے. یہ منظر عالم ارواح نے ایک شاعر نے دیکھا تو شاعر نے قلم اٹھایا, اس نے لکھا کہ جناب رسول کی پاپوش, پاپوش کہتے ہیں نالین کو, پاپوش نالین کو. اس نے 2 مصرع لکھے. اس نے کہا کہ تیری پاپوش کو, تیری پاپوش کو عرش والے پلکوں سے صاف کرتے ہیں. تیری پاپوش کو عرش والے پلکوں سے صاف کرتے ہیں. کیا کہنے بنت علی, تیرے جھولے کو 5 کعبے طواف. ہائے ہائے, اللہ اکبر. حیدر حیدر. آخر جملہ بسم اللہ. تیرے جھولے کو پنجتن پاک طواف کرتے ہیں. جب پنجتن پاک طواف کر رہے تھے, چلو میں اسی جملے پہ ممبر بھائی کے حوالے کرتا ہوں, دل تھا ایک جملہ آگے پڑھا جائے. خیر اسی جملے پہ
پنجتن پاک جب طواف کر رہے تھے نا، توجہ کیجئے کہ ذرا، تو صرف طواف نہیں تھا، پنجتن پاک اپنے علم کے مطابق بیٹی کی فضیلت میں قصیدہ پڑھ رہے تھے۔ ہاں، جناب رسول اپنا قصیدہ پڑھ رہے تھے، مولا علی اپنا پڑھ رہے تھے، جناب سیدہ اپنا قصیدہ۔ کہ پنجتن پاک نے اپنی بیٹی کی فضیلت میں قصیدہ پڑھا، طواف بھی کر رہے ہیں، قصیدہ بھی پڑھ رہے ہیں، طواف بھی کر رہے ہیں، قصیدہ بھی پڑھ رہے ہیں، طواف بھی جاری ہے، قصیدہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھا اللہ نے، یہ منظر جب دیکھا نا اللہ نے جب دیکھا تو فرمایا کہ پنجتن پاک سیدہ کی شان میں قصیدہ پڑھ رہے ہیں، پنجتن پاک سیدہ کی شان میں قصیدہ پڑھ رہے ہیں تو میں کیسے نہ پڑھوں؟ اللہ نے حکم دیا جبریل کو، جلدی جا میرے رسول سے کہہ کہ تم نے قصیدہ پڑھا ہے تو میں بھی قصیدہ پڑھوں گا، تم نے قصیدہ پڑھا ہے تو میں بھی قصیدہ پڑھوں گا۔ جہاں محمد علی، فاطمہ، حسن، حسین سب قصیدے پڑھ رہے ہوں تو اللہ پیچھے رہ سکتا ہے؟ تم نے قصیدہ پڑھا تو میں بھی پڑھوں گا۔ جناب رسول کو جب جنبش دی نا جبریل نے پروں سے، تو جناب رسول نے پوچھا کہ میرے اللہ، ہم نے تو قصیدہ پڑھا ہے، اب آپ کی باری ہے، آپ بھی قصیدہ پڑھیں۔ تو اللہ نے فرمایا پنجتن پاک رکو ذرا، یہ جو جھولے میں سیدہ ہے یہ وہ ہے، یہ سیدہ بولے تو علی ہے، چپ رہے تو محمد ہے۔ بولو بولو بولو